آج ہم ہوائی جہاز والی کوٹھی پر پہنچے ہیں، اور جو جانتا ہے کہ ہوائی جہاز والی جو کوٹھی ہے کہاں پر ہے وہ کمنٹ میں بتائے۔ اس سے پہلے ہم اپنے کچھ بھائیوں سے سوال کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر دو طریقے کے لوگ ہیں، کچھ غیر مسلم ہیں اور کچھ مسلم ہیں۔ مسلموں سے، مسلمانوں کے تعلق سے، اور جو غیر مسلم دھرم سے تعلق رکھتے ہیں ان سے، انہی کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نام پوچھتے ہیں، کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ ناظم۔ یہ ناظم بھائی ہے۔ ناظم بھائی سے ایک عام سا سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے تعلق سے یا پھر توحید کے تعلق سے، تو سب سے بڑا گناہ جو اسلام میں ہے وہ کیا ہے؟ زنا۔ کیا؟ زنا۔ زنا ایک کبیرہ گناہوں میں سے، زنا سب سے بڑا گناہ جو ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے وہ ہے شرک۔ کیا ہے وہ؟ شرک۔ شرک۔ شرک کس کو کہا جاتا ہے؟ نہیں پتہ۔ شرک کس کو کہا جاتا ہے آپ کو نہیں معلوم؟ کون ہے ہمارے بھائی کا؟ آپ کا کیا نام ہے؟ الطاف۔ یہ الطاف ہے۔ الطاف بھائی سے پوچھتے ہیں۔ یہ سب بندے یہاں شاید کوئی انٹرویو دینے آئے تھے یا پھر ITI میں آئے یہاں پر، تو ان سے اسی وجہ سے آج یہاں ملاقات ہو گئی، تو ان سے سوال کر رہے ہیں۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو شرک کس کو کہا جاتا ہے؟ سلاد ترنے والا تو سلاد ترنے والا تو شرک۔ اور ہمارے بھائی ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ زبیر احمد۔ یہ زبیر احمد۔ زبیر احمد بھائی بتائیں گے کہ شرک کس کو کہا جاتا ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ شرک ہے بھائی تو اس کے بارے میں تو نہیں پتا ہوں۔ شرک سب سے بڑا گناہ شرک کہا جاتا ہے اسلام دھرم میں۔ اسلام دھرم کے اندر شرک سب سے بڑا گناہ شرک کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں کسی کو غیر کو شریک کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا یا دوسرے کو معبود بنانا، یہ شرک ہے۔ اب ہمارے اور دوسرے بھائی بھی ہیں، ان سے ہم اس کے علاوہ اور سوال کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی، کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ سنیل۔ یہ سنیل بھائی ہیں۔ سنیل بھائی سے انہی کے تعلق سے، انہی کے دھرم کے تعلق سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ ابھی ایک تہوار گزرا ہے، کون سا تہوار تھا؟ دیوالی۔ اچھا، دیوالی کیوں منائی جاتی ہے؟ دیوالی جب ہمارے شری رام 14 ورष کا ونواس پورا کر کے آئے تھے نا، تو اس کی خوشی میں دیوالی منائی جاتی ہے۔ ونواس۔ ہاں، یہ ونواس کیا ہوتا ہے اور تھوڑا وضاحت کریں گے؟ 14 مطلب اس کے پتا نے وچن دیا تھا کہ جو تمہارا بھائی ہے بھرت، وہ گدی پہ بیٹھے گا۔ ان سے اپنی ماں کو وچن دے کر وہ 14 ورष کا ونواس کرنے ون میں گیا تھا، جنگلوں میں۔ جو جنگلوں میں چلے گئے؟ ہاں، جنگلوں میں چلے گئے تھے تپسیا کرنے۔ 14 ورष وہاں پر رہا۔ جب وہ 14 ورष کے بعد آیا، جب اس کی خوشی میں دیوالی منائی جاتی ہے۔ اس کی خوشی میں دیوالی۔ اب ہمارے دوسرے بھائی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ گلشن۔ یہ گلشن ہے۔ گلشن سے پوچھتے ہیں سب سے بڑے تہوار آپ کے کتنے ہیں؟ ویسے تو جو بہت ہیں پر لیکن بہت نہیں، بڑے تہوار کتنے ہیں؟ بہت تو روزانہ تہوار منانا چاہو تو روزانہ منا سکتے ہو، کسی کا برتھ ڈے۔ چار کے قریب ہیں۔ چار کون کون سے؟ ایک تو ہولی ہے، ہاں ہولی، دیوالی، دسہرا اور رکشا بندھن۔ دسہرا اور رکشا بندھن۔ اچھا، ابھی ہمارے بھائی نے بتایا تھا دیوالی کے تعلق سے۔ جی۔ ہولی کے تعلق سے بتایا تھا؟ جی۔ دیوالی بتایا تھا۔ ہولی کیوں منائی جاتی ہے؟ ہولی بھائی نہیں پتا بھائی، تو دوسرے بھائی سے معلوم کرتے ہی ہے، ان کو بھی نہیں معلوم۔ بھائی اس سے ان بھائی سے پوچھتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ دھرم پال۔ ان دھرم پال سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہولی کیوں منائی جاتی ہے؟ ہولیکا نے اپنے بھتیجے کو مارنے کے لیے اس کو لکڑیوں پر لے کر بیٹھ گئی تھی۔ تو ہولی کھانے؟ ہولیکا، ہاں۔ اچھا، تو اس کی لکڑیوں پر بیٹھ کر چاروں طرف، اس کے پاس ایک چننی تھی جو جلتی نہیں تھی، اچھا، تو اس بچے کو جننے کے لیے اس نے آگ لگوا دی اپنے چاروں طرف، اور بچہ شری ہری کا وہ بھگت تھا، اچھا، تو انہوں نے اس کا نام لیا، اور جب آگ لگی تو وہ جل گئی اور وہ بچ گیا۔ اچھا، اپنے بھائیوں سے پوچھتے ہیں یہ عید اور بقرعید کے تعلق سے، جو عید الفطر ہے وہ کس مہینے کے بعد میں آتی ہے؟ عید الفطر رمضان کا مہینہ بیت جانے کے بعد میں آتی ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد میں۔ ہمارے بھائی نے صحیح جواب دیا ہے۔ اور اس میں یہ اور بتا دیجئے کہ ہم عید الفطر کا تہوار کیوں مناتے ہیں؟ عید الفطر کا تہوار ہم جو ہمارے روزہ ہوتے ہیں ان کو ہم پورا رکھتے ہیں، پھر ہمارے اس خوشی میں ہم یہ عید کا تہوار مناتے ہیں۔ اس میں ہم میٹھی کھیر بناتے ہیں،
सारे भाइयों से आपस में मिलते हैं, गले मिलते हैं। और ये हमारा त्यौहार जो है भाई चारे की मिसाल है, आपस में भाई चारे की ये मिसाल। अच्छा, एक हमारे भाई इनसे भी पूछ लेते हैं एक चीज़ हम ईद उल फितर के दिन हर मुसलमान चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो कुछ अदा करता है तो उसको क्या कहते हैं? ज़कात, ज़कात नहीं, नमाज, फितर कहा है तो मैंने फितरा कहा जाता है। फितरा। तो कितना देता आदमी वो फितरा के नाम पे? यानी रमजान जब गुजर जाता है तो फितरा आदमी देता है। मालूम ना। 2.5 किलो के लमसम हर आदमी हर रमजान हर आदमी निकालता है, 2.25 है, 2.5 है, यानी वो अलग अलग हिसाब से। मन की ये हर मुसलमान पर ये फर्ज है जी, चाहे वो गरीब हो या अमीर, तो हर उसके आदमी की तरफ से निकालना ये जरूरी होता है। और दिया किसको जाता है? ये गरीब इंसान, गरीब आदमियों को, जो ताकि सब उस खुशी को एक साथ मना ले, खुशी में सब एक साथ शामिल हो जाएं। और हमारे एक दूसरे भाई इनसे भी पूछ लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? इरशाद। ये इरशाद भाई हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं कि जो मुसलमानों के बड़े त्योहार हैं वो कौन कौन से हैं? ईद और बकरा ईद इसके सबसे अलावा बड़ा, कोई और त्योहार भी है? सबसे बड़ा जो त्योहार है वो ईद का है, उसके बाद में बकरा ईद का है। अच्छा, ये बकरा ईद का जो त्योहार है ये क्यों मनाया जाता है? बकरा ईद का त्योहार हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से मनाते हैं इसको। इसमें कुर्बानी की जाती है और उस कुर्बानी की वजह से बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा, ईद और बकरा ईद में आप खुशी के तौर पे क्या करते हैं? ईद और बकरा ईद में हम खुशी के तौर पर अपने घर पे कुछ खाना बनाते हैं, जैसे मीठी ईद है ईद, उसमें सीवियाँ और जैसे खीर या खजूर, ये चीज़ें हम खाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं। इसमें एक और बड़ी मैं आपको बात बता दूं, खुशी के तौर पे कभी भी अगर आपको खुशी हो आप 2 रकात नमाज पढ़िए। तो अल्लाह ने हमें यहाँ भी क्या कहा है कि हमारे रमज़ान गुजर गए, ईद आ गई, हमने जो नेकियां की, जो हमें रमज़ान के रोज़े रखे, भूखे प्यासे रहे, सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए। इंसान नमाज हो सकता है दिखलावे के लिए पढ़ ला, लेकिन रोज़ा आदमी दिखलावे के लिए नहीं रख सकता, क्योंकि कहीं भी पी सकता है, छुप के पानी पी सकता है, छुप के खा सकता है। ये क्या है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आदमी रोज़े रखता है। उसके बाद ईद के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सारे फल अदा कर देता है, यानी जो हमने किया है सारा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें। और हर खुशी में हमारे यहाँ क्या है, इस्लाम में आपको कोई भी खुशी हुई है तो आप शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। ऐसे ही हम ईद और बकरा ईद में 2 रकात नमाज अदा करते हैं। और ये हमारे भाइयों ने सवालों के सही जवाब दिए हैं। और इसी तरीके से हमारा ये YouTube चैनल है एतमाद चैनल के नाम से, और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। और आप कमेंट में बताएं कि ये कौन सी जगह है। अगर आप नाम जानते हैं तो आप खुद ही अपने कमेंट में जवाब दें कि भाई ये जगह है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम।